اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب ایام تشریق میں منی میں رات گزارنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 3177، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عباس رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رات کو منی کی راتوں میں مکے میں رہیں، اس لیے کہ ان کے حصے زمزم پلانے کی خدمت تھی۔ حدیث نمبر 3178، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ باب حج میں پانی پلانے کی فضیلت اور اس سے دینے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3179، اردو ترجمہ۔ عبداللہ مزنی فرزند بکر نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کعبے کے نزدیک ایک گاؤں کا آدمی آیا اور اس نے کہا کیا سبب ہے کہ میں تمہارے چچا کی اولاد کو دیکھتا ہوں کہ وہ شہد کا شربت اور دودھ پلاتے ہیں اور تم کھجور کا شربت پلاتے ہو، کیا تم نے محتاجی کے سبب سے اسے اختیار کیا ہے یا بخیلی کی وجہ سے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، نہ ہم کو محتاجی ہے نہ بخیلی، اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنی اونٹنی پر اور ان کے پیچھے اسامہ تھے، اور آپ نے پانی مانگا سو ہم ایک پیالہ کھجور کے شربت کا لائے اور آپ نے پیا اور اس میں سے جو بچا وہ اسامہ کو پلایا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے خوب اچھا کام کیا اور ایسا ہی کیا کرو، سو ہم اس کو بدلنا نہیں چاہتے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ باب قربانی کا گوشت، کھال وغیرہ سب صدقہ کر دو۔ حدیث نمبر 3180، اردو ترجمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ کے قربانی کے اونٹوں پر کھڑا رہوں اور ان کا گوشت اور کھالیں اور جھولیں خیرات کر دوں اور قصاب کی مزدوری اس میں سے نہ دوں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مزدوری قصاب کی ہم اپنے پاس سے دیں گے۔ حدیث نمبر 3181، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3182، اردو ترجمہ۔ علی رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہے مگر اس میں قصاب کی مزدوری کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3183، اردو ترجمہ۔ علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کھڑے ہوں وہ آپ کی قربانی کے اونٹوں پر، اور حکم دیا ان کو کہ سارا گوشت اور جھولے خیرات کر دیں مسکینوں کو اور قصاب کی مزدوری اس میں سے کچھ نہ دیں۔ حدیث نمبر 3184، اردو ترجمہ۔ ایک اور سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ باب قربانی میں شریک ہو جانا جائز ہے۔ حدیث نمبر 3185، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہر کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور بیل 7 آدمیوں کی طرف سے۔ حدیث نمبر 3186، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے اور آپ نے ہم کو حکم دیا کہ شریک ہو جاویں اونٹ اور گائے میں 7 آدمی ہم میں کے۔ حدیث نمبر 3187، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، ہم نے اونٹ اور گائے کو 7 افراد کی طرف سے ذبح کیا۔ حدیث نمبر 3188، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا شریک ہوئے ہم ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرے میں 7 آدمی ایک بدنہ میں۔ ایک شخص نے جابر سے کہا کہ کیا بدنہ میں بھی اتنے ہی آدمی شریک ہو سکتے ہیں جتنے جزور میں ہوتے ہیں؟ تو جابر نے کہا کہ بدنہ اور جزور تو ایک ہی چیز ہے، یعنی دونوں اونٹ کو کہتے ہیں۔ اور حاضر ہوئے جابر رضی اللہ عنہ حدیبیہ میں، تو انہوں نے کہا کہ نہر کیے ہم نے 70 اونٹ اور ہر اونٹ میں 7 آدمی شریک تھے۔ حدیث نمبر 3179، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ
بن عبداللہ بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو تو کہا کہ حکم کیا ہم کو آپ نے کہ جب ہم احرام کھول ڈالیں تو قربانی کر لیں، اور چند آدمی ہم میں سے ایک ایک قربانی میں شریک ہو جائے، اور یہ جب ہوا کہ آپ حجۃ الوداع میں احرام حج کا عمرہ کروا کے کھلوا دیا تھا۔ حدیث نمبر 3190 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم تمتع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو ایک گائے میں 7 آدمی شریک ہو جاتے تھے۔ حدیث نمبر 3191 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک گائے ذبح کی نہر کے دن۔ حدیث نمبر 3192 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہوا کہ آپ نے اپنی سب بیویوں کی طرف سے قربانی کی، اور ابن بکر کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک گائے ذبح کی اپنے حج میں۔ باب اونٹ کو بندھا کھڑا کر کے نہر کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 3193 اردو ترجمہ زیاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اونٹ کو بٹھا کر نہر کرتا ہے، تو کہا کہ اس کو اٹھا لو اور پیر باندھ دو اور نہر کرو، یہ سنت ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باب قربانی کو حرم محترم میں بھیجنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 3194 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے قربانی روانہ کر دیتے تھے، اور میں ان کے گلوں کے ہار بٹ دیا کرتی تھی، پھر وہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کیا کرتے تھے جیسے محرم پرہیز کیا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3195 اردو ترجمہ ابن شہاب سے وہی مضمون مروی ہوا۔ حدیث نمبر 3196 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں بٹا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ہار۔ آگے وہی مضمون ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 3197 اردو ترجمہ قربانیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ہار بٹا کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے، پھر آپ کوئی چیز نہ چھوڑتے تھے۔ حدیث نمبر 3198 اردو ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے ہار بٹا کرتی تھی، پھر آپ ان کے کوہانوں کو چیرا لگاتے، پھر ہار ڈالتے اور بیت اللہ کی طرف بھیجتے، پھر آپ خود مدینے میں قیام کرتے تو آپ پر کوئی چیز جو پہلے حلال تھی حرام نہ ہوتی۔ حدیث نمبر 3199 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث چند الفاظ کے فرق سے روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3200 اردو ترجمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ہار بٹے ہیں اور اون سے جو رکھی ہوئی تھی ہمارے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان حلال رہے، یعنی قربانی بیچ کر، اور اپنی بیویوں سے صحبت کرتے تھے جیسے حلال لوگ کرتے ہیں، یعنی جن کو احرام نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 3201 اردو ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے کو دیکھ چکی ہوں کہ بٹتی تھی ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی بکریوں کے لیے، اور آپ ان کو بھیج کر پھر حلال رہتے تھے، یعنی محرم نہ ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 3202 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث چند الفاظ کے فرق کے ساتھ مروی ہے۔ حدیث نمبر 3203 اردو ترجمہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکریاں روانہ کی بیت اللہ کو اور ان کے گلے میں ہار ڈالا۔ حدیث نمبر 3204 اردو ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہم بکریوں کی گردنوں میں ہار ڈالتے اور ان کو روانہ کر دیتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہی رہتے، وہ کسی چیز کو اپنے پر حرام نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3205 اردو ترجمہ عمرہ عبد الرحمن کی بیٹی نے کہا کہ ابن زیاد نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے قربانی بھیجی اس پر حرام ہو چکی وہ چیزیں جو حاجی پر حرام ہوتی ہیں جب تک کہ قربانی ذبح نہ ہو، اور میں نے قربانی روانہ کی، سو جو حکم مجھے لکھو
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن عباس نے جیسا کہا ویسا نہیں ہے، میں نے خود بٹے ہیں ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے، اور آپ نے ان کے گلے میں ڈال کر میرے باپ کے ساتھ قربانی روانہ کر دی، اور کوئی چیز آپ پر حرام نہ ہوئی اس کے ذبح تک جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی تھی۔ حدیث نمبر 3206 اردو ترجمہ۔ مسروق نے کہا کہ میں نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ پردے کی آڑ میں دستک دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں بٹا کرتی تھی ہار قربانی کے اپنے ہاتھوں سے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کر دیتے تھے اور پھر اس کے ذبح تک کسی چیز سے پرہیز نہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3207 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت بیان کرتی ہیں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3177 سے 3207 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔